پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم کے مطابق انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ تمام انسانیت کی طرف، تمام لوگوں کی طرف، تمام قوموں کی طرف، عرب و عجم کی طرف، شرق و غرب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ یعنی جس نے مجھے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، ایک بار خوشخبری، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تابعین کے دور میں تھا، تبع تابعین کے دور میں تھا، صدیاں گزرنے کے بعد تھا، آج 2020 میں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ہیں، یہ خوشخبری ہے، یہ مبارکباد ہے کہ 7 مرتبہ توبہ۔ پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی ہر بات سچی، آپ کو صادق کا لقب دشمنوں نے دیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف آپ جب بھی کوئی بات منسوب کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کی طرف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات منسوب کی یا بیان کی تو سچائی کے ساتھ کی، اور جب اللہ رب العالمین کی بات بیان کریں گے تو سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس سچائی پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لیں تو تاکید ہوتی ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، وہ اس کو موت آ جائے اور مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، جو رسالت مجھ پر دی، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمیوں میں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کو ہو جائے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آئے، چاہے فرمایا چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق اور ہماری ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کریں، اور ساتھ ہی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ الپاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، لے گئی اپنے بندے کو، فرمایا انما انا عبد، سوائے اس کے کہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا بندہ ماننا، یہ بندگی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے بڑھتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔